الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة الحج آیت نمبر 11 سے لفظی تشریح. واو اور اس کو استئنافیہ کہتے ہیں کہ اس سے آغاز ہو رہا ہے. واو اور من سے الناس لوگ، من جو یعبدو عبد یعبدو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف عبادت کرتا ہے، ورشپ کرتا ہے اللہ اللہ کی، علی پر حرف کنارہ اس کی جمع احرف اور حروف ہے، پارشلی کنارے پر. فا تو ان اگر اصوابہ پہنچے ہو اس کو، ہو مفعول بہی ہے. خیر خیر گڈ، اطمئن وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے. اطمئن واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف اور یہ جواب شرط ہے. واو اور ان اگر اصابت پہنچے ہو اس کو، فتنہ تو آزمائش، ٹرائل، انقلبہ وہ پلٹ جاتا ہے، علی پر وجہہ اس کا چہرہ. انقلاب باب انفعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. خاسرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. خسر خسار اور خسران اس کے مصادر ہیں اور یہ باب سامع یسمع ہے. الدنیا دنیا، واو اور الآخرہ واو حرف عطف ہے، کنیکٹر. دنیا آخرت کو جوڑنے کے لیے واو آیا. آخرہ آخرت، ذالک وہ، ہوا وہی، الخسران گھاٹا، المبین واضح، ذالک مبتدا ہے اور الخسران المبین اس کی خبر ہے. یہ وہی کھلا گھاٹا ہے. تو یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ. یدعو وہ پکارتا ہے، من سے دونی سوائے، انسٹیڈ اللہ اللہ کے، ما جو لا نہیں، یضر نقصان دیتا، ہو اس کو، واو اور ما جو لا نہیں، ینفع نفع دیتا، ہو اس کو، نفع ینفع با فتح یفتح اور یہ فعل مضارع منفی ہے. ہو اس کو، ذالک وہ، ہوا وہی، الضلال گمراہی، ڈیویشن، البعید دور. الضلال البعید مرکب توصیفی ہے، دونوں سیم ہیں حالت جنس عدد اور وسعت میں. حالت رفع میں ہے، جنس مذکر ہے، واحد ہیں اور ال لگنے سے دونوں معرفہ ہیں. گمراہی دور کی. یدعو وہ پکارتا ہے، لا البتہ من جو من اس میں موصول ہے اور لام میں ابتدا اس کو کہتے ہیں لا البتہ. ضر نقصان، ہو اس کا، اقرب زیادہ قریب ہے، ضرہ مبتدا ہے اور اقرب اس کی خبر ہے. اقرب افعل کے وزن پہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ قریب. من سے نفع نفع، ہی اس کا، لا البتہ یہ لام قسم ہے. بئس کتنا برا ہے، یہ فعل ذم ہے. المولا دوست، ولی مددگار، کارساز حمایتی، دوست اس کی جمع موالی ہے. واو اور لا البتہ بئس کتنا برا ہے، العشیر رفیق، کمپینین ساتھی، ہم نشین. اسی سے معاشرہ ہے، معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنا. عین شین را اس کا روٹ ہے. تو ساتھی. انا بے شک، اللہ اللہ، یدخلو وہ داخل کرے گا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، واو اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، رائچیس. جناتین باغات ہیں، جناتین مفعول بہی ہے، تجری بہتی ہیں، من سے تحت نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں، کینالز. ان اللہ بے شک اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، ما جو یرید وہ ارادہ کرتا ہے، من جو کانا ہے، یظن وہ گمان کرتا،
من اس میں شرط ہے، مبتدا ہے، اور کانا ماضی ناقص ہے۔ یظن وہ گمان کرتا رہا، کانا یظن اب یہ ماضی استمراری ہو گیا کہ وہ گمان کرتا رہتا تھا۔ ان کے لن ہرگز نہیں، ین سورہ مدد کرے گا ہو اس کی اللہ اللہ فی میں الدنیا دنیا واو اور الآخرہ آخرت فا تو لی چاہیے یم دد وہ کھینچ لے میم دال دال اس کا روٹ ہے مد یمد باب نصر ینصرو اور یہ واحد مذکر غائب فعل امر ہے لیمدد چاہیے وہ کھینچ لے بی کا مطلب ساتھ ہے سبب رسی سبب ذریعہ طریقہ راستہ رسی الا طرف السمائی آسمان کے ثم حرف عطف پھر لی چاہیے یقطع وہ کاٹ دے یہاں پہ القطع اختناق کے معنوں میں ہے تو گلا گھونٹ لے یہ واحد مذکر غائب فعل امر ہے یا کہا جاتا ہے قطع الرجل بحبل آدمی نے رسی کو کاٹا یہاں پہ اختانہ کا بھی کہ اس نے گلا گھونٹا قطع مسافت کے لیے سفر طے کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور قطع وہی کاٹ دینا تو چاہیے کاٹ دے فاتو لی چاہیے ینظر وہ دیکھے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا یہ فعل امر کا لی ہے ایک لام کئی ہے اور ایک لام امر ہے لام کئی میں فالی ہوتا وہ جزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا قبول نہیں کرتا لیکن لام امر جزم کو قبول کرتا ہے تو سمل آیا اگر لام کئی ہوتا کہ تاکہ وہ کاٹے تو ثم لیقطع آتا پھر فالی ینظر آتا دونوں جگہ پہ اس لام نے جزم کو قبول کیا حالانکہ یہ لام کے نیچے زیر تھی تو یہی لام امر اور لام کئی میں فرق ہے تو چاہیے وہ دیکھے حل کیا حرف استفہام ہے یذہبن اذھب یذہب اذھاب باب افعال ہے ضرور لے جائے گا یہ نون ثقیلہ ضرور کے لیے ہے قید داؤ ڈیوائس ہو اس کی ماں جو یغیظ وہ جوش دلا رہا ہے غیظ اس کا مصدر ہے غین یا زو اس کا روٹ ہے غازہ یغیظو باب ضرب یضرب واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف واو اور کذالک اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو آیاتن آیات بینات روشن پھر آیاتن بینات مرکب توصیفی ہے اور یہاں پہ یہ حال بن کر آیا واو اور واو حرف عطف ہے انا بے شک اللہ اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یرید وہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے واو اور الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے ہا واو دال اس کا روٹ ہے حود اس کا مصدر ہے پشیمان ہونا حق کی طرف لوٹنا اور یہود کی جماعت کو کہا جاتا ہے ہود تو ہادو ہادہ یہودو سے باب ناصر ینصر سے جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف وہ یہودی ہوئے بیکیم جیوز واو اور الصابئین صابی کی جمع صابی ستارہ پرستوں کا ایک گروہ ہو واو اور النصارى نصارہ کرسچینز واو اور المجوس مجوسیت اس کا مصدر ہے آتش پرست ایرانی آتش پرست واو اور الذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا ان اللہ بے شک اللہ یفصل فصل یفصل باب ضرب یضرب واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ فیصلہ کرے گا وہ جج کرے گا بین درمیان ہم ان کے بین اس میں ظرف ہے یوم دین القیامہ قیامہ ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شئی چیز شہید گواہ وٹنس کیا لم نہیں تارا تم نے دیکھا انا بے شک اللہ اللہ یسجدو سجدہ کرتا ہے سجدہ یسجدو باب ناصرہ ینصر واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف لہو اس کے لیے اللہ کے لیے لہو اس کے لیے
من جو کچھ، فی میں، السماوات آسمانوں، واو اور من جو، فی میں، الارض زمین، واو اور الشمس سورج، واو اور القمر چاند، واو اور النجوم ستارے نجم کی جمع، واو اور الجبال پہاڑ جبل کی جمع، واو اور الشجر درخت، واو اور الدواب دابہ کی جمع، رینگنے والے جانور، پاؤں چلنے والے جانور، ہر ایک حیوان، حرکت کرنے والے، دبیب سے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے دواب استعمال ہوتا ہے۔ واو اور کثیر اکثر بہت، من سے الناس لوگ، واو اور کثیر اکثریت، حق حق ہو گیا، علیہ اس پر، العذاب عذاب، واو اور من جو جسے، یہ اس میں شرط ہے، یہین رسوا کرے، اللہ اللہ، فا تو ما نہیں، لہو اس کے لیے، من کوئی، مکرم عزت دینے والا، اس میں فاعل ہے واحد مذکر، اکرام سے، اکرم یکرم اکرام سے، تو دیکھیں من اس میں شرط ہے اور ما لہو من مکرم یہ رابطہ جواب شرط ہے۔ تو جملہ شرطیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک کنڈیشن جس کو شرط کہتے ہیں اور ایک جواب شرط ہوتا ہے، ریزلٹ یا آنسر ٹو کنڈیشن، کانسیکوینس آف کنڈیشن۔ تو ان، ما، من، ایو، حیثما، ازما، متا، اینما، انا، یہ سب لیٹرز آف کنڈیشن ہیں، یہ حروف شرط ہیں۔ انا بے شک، اللہ اللہ، یفعل وہ کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، ہذانی یہ تثنیہ ہے، ہذا کا تثنیہ، یہ دو، خصمان جھگڑا کرنے والے، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا، اختصام باب افتعال جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، فی میں، ربہم ان کا رب، فاتو الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے، قطع یقطع تقطیع باب تفعیل ہے، واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مجہول، لہم ان کے لیے، ثیاب ثوب کی جمع کپڑے، من سے النار آگ، فائر، یصب ڈیلا جائے گا، گرایا جائے گا، بہایا جائے گا، صبن اس کا مصدر ہے، صاد بابا اس کا روٹ ہے، تو فعل مضارع مجہول ہے، انڈیلا جائے گا، من سے فوق اوپر، رؤوس رأس کی جمع سر، ہیڈز، ہم ان کے، الحمیم کھولتا پانی، یسحرو گلا دیا جائے گا، سحر یسحر با فتح یفتح ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، گلا دینا، سحر گرم چیز کو کہا جاتا ہے، اور سحر رشتہ داری کو، اپنائیت کو، سسرالی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ اسحار باب افعال میں داماد بنانا، نکاح یا نسب کے ساتھ ملانا، مصاہرہ باب مفاعلہ دامادی کو کہا جاتا ہے، تو یسحرو گلا دیا جائے گا، بھی ساتھ اس کے، ما جو کچھ، فی میں، بطون پیٹ، ہم ان کے، واو اور الجلود جلد کی جمع کھالیں، سکنز، واو اور لہم ان کے لیے، مقام ہتھوڑے، مقمع یہ اس میں آلہ ہے، اس کی جمع مقامع ہے، کہا جاتا ہے قمعتہ فانقمع، میں نے اسے روکا تو وہ رک گیا، من سے حدید لوہا، آئرن، کلما جب کبھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان کے، یخرجو وہ نکلیں، منہا اس سے، من غم غم سے، من غم غم جو ہے چھپا لینے کو کہا جاتا ہے، الغمہ غبار کو، تاریکی کو، بادل کو، الغمام بادل سورج کی روشنی کو چھپا لیتا ہے، غمۃ الامر کہتے ہیں معاملے کا پیچیدہ ہونا، مشتبہ ہونا، قلق اور اضطراب کا جو موجب نہ ہو، تو غم، رنج، اندوہ، حزن اور کرب کو کہا جاتا ہے، اعیدوا وہ لوٹائے جائیں گے، اعادہ اس کا مصدر ہے، فیہا اس میں، واو اور ذوقوا فعل امر جمع مذکر حاضر کہا جائے گا، ذال واو قاف
اس کا روٹ ہے اور ذوق اس کا مصدر ہے۔ عذاب عذاب الحریق جلنے کا فعیل کے وزن پہ ہے، جلنا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 11 سے تشریحی واو اور من الناسی لوگوں میں سے من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، انقلب علی وجہہ، تو الٹا پھر گیا، کفر میں پلٹ گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے حقیقی نقصان۔ تو دیکھیں قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیریکٹرز دکھا کر ہم سب کو وارن کرتے ہیں کہ کہیں تم اس کیریکٹر میں فٹ تو نہیں آتے۔ تو ایک منافق کا کیریکٹر دکھا دیا گیا، مذبذبین کے کیریکٹرز، مذبذبین کا کیریکٹر دکھایا گیا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیریکٹر دکھا کر ہم سب کو جگا دیا، تو کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ کبھی چلتا ہے، اسلام میں آتا ہے، فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آئے تو دوبارہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اور بتا دیا گیا یہ گھاٹے والا ہے، اس کا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ کچا ہے اور اتر گیا، نہ دین کا رہا نہ دنیا کا، نہ دین بنا اور نہ ہی دنیا۔ اللہ سے راضی ہوتا ہے جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو فوراً چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کنارے پہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو دین چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، منافقوں اور کافروں سب کو ہم جہنم میں اکٹھا کریں گے۔ حالات فیوریبل ہیں تو ٹھیک، یہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا۔ تو کہا دیکھیں یہاں پہ منافقانہ کردار کا ذکر ہے، منافقت اور جہاد مدنی صورتوں کے موضوعات ہیں، اس لیے کچھ مفسرین اس کو مدنی صورت مانتے ہیں، اور کچھ اس کے مضامین سورۃ البقرہ سے ملتے جلتے ہیں۔ کہا کہ تم ڈٹ کے رہو، علامہ صاحب فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، راضی برضائے رب رہو، کانٹوں کی سیج ہو یا پھولوں کا بستر ہو۔ تو قرآن پاک کو اپنے فائدے کے لیے پڑھو کہ تمہاری دنیا آخرت سنوارنے کے لیے آیا، ہدایت کے لیے پڑھو، اس سے دل لگاؤ، دل سے پڑھو، دل میں اتارو، ابن الوقت مت بنو۔ آزمائشیں دونوں آئیں گی، ایمان کنارے پر رہ کر نصیب نہیں ہوتا، ایمان کے اندر رہو، پورے ایمان کی، اسلام کی عمارت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ کنارے پر کھڑا ہونے والا کہاں گرے گا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایسے بنو کہ ہر چہ باد آباد ما کشتی در آب انداختیم، جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ جو ہو ہم حق کی کشتی میں سوار ہیں، ہم حق کی کشتی دریا میں ڈال چکے ہیں۔ کچھ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جا کر بیمار ہو گئے، تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، یہ میل کچیل نکال دیتا ہے، پاک مال کو رکھ لیتا ہے۔ ایک یہودی کنورٹ ہوا، بیمار ہو گیا تو اس نے اسلام کو منحوس سمجھا، کہا کہ سب کچھ جاتا رہا، فرمایا کہ اسلام گلاتا ہے۔ حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، جب انہوں نے بھی ہجرت کی تو وہاں جا کر حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئیں کہ آب و ہوا راس نہ آئی،
بہرحال یہ وہ پکے لوگ تھے جو جمے رہے، تو اس یہودی نے یہ دین چھوڑ دیا، کہا کہ یہ اسلام گلاتا ہے، یہ بھٹی کی طرح ہے، جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو آگ الگ کرتی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ کو، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ ذالک ھو الضلال البعید، یہی ہے گمراہی کی انتہا۔ تو کہا خود غرض لوگ ہیں، ان کے واضح اصول نہیں، کلیئر ان کے اصول نہیں، بے حس بے نیاز لوگ ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کر اسلام کو قبول کرنے والے۔ تو پچھلا مضمون دہرا کر لایا جا رہا ہے کہ ایسے ہیں کہ توکل کرتے ہیں غیر اللہ پہ، کنارے پہ کھڑے ہو کر، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریپرکشن کیا ہے۔ تو سوچ عمل ان کی زندگی میں استقامت نہیں، گرنے والے، کنارے پہ کھڑے ہونے والے۔ یدعو، وہ ان کو پکارتا ہے، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، اس کا ہم نشین۔ یعنی یہ جو ان کے حمایتی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ہم نشین ہیں، یہ سب بدترین ہیں کہ تکلیف کے وقت ان کو چھوڑ کر جانے والے۔ کہا کہ یہ بدترین ساتھی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ بار بار اللہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ اپنا انکلینیشن دیکھو کہ تمہارا میلان کس طرف ہے، تم کس طرف جا رہے ہو، اور تمہیں مخلصوں کا انجام بتاؤں کہ ان اللہ یدخل الذین، اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کامیابی کے لیے سچا ایمان چاہیے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو ایمان راسخ ہوگا تو اعمال صالحہ کے پھول نظر آئیں گے۔ تو یاد رکھیے سب سے بڑا، فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان ہے تو چھوٹی سی لیکن اس کا گناہ، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ جب یہ زبان کاٹتی ہے تو دوسرے کو اندر سے چیر کے رکھ دیتی ہے۔ زبان معاصی اور گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے۔ اگر اس کو قابو رکھا جائے گا تو ایمان قابو میں رہے گا۔ فرمایا القلب کالقدر تغلی بہا والسنتھا مغارفھا، زبان دل دیگچی کی طرح ہیں، ان میں جو پکتا ہے تو زبانیں کفگیر کی طرح ہیں، دل میں جو پکا ہوا ہوگا زبان وہی نکالے گی، زبان قلب کے ذائقے کا پتہ دے گی۔ آپ نے فرمایا کہ الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ، اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو کر لے۔ فرمایا کہ تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرہ، کوئی ایسا کلمہ بولتے ہو جسے دنیا آخرت خراب کر دیتے ہو۔ ایک شخص شہید ہوا، اس کی ماں نے کہا جنتی بچا، آپ نے فرمایا وما یدریک لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنیہ ویمنع ما لا یضرہ، تمہیں کیا پتا شاید اس نے ایسا کوئی بول بولا ہو جو کہ لا یعنی ہو، یا اس نے اس چیز سے روکا ہو جو اس کو نقصان نہ دے۔ یعنی یمنعون الماعون، دوسرے کو فائدہ دینے والی چیز، برتنے والی چیز سے اس نے روک رکھا ہو، اس نے آگے نہ دی ہو، اور خیر کا جملہ روک کے رکھا ہو، یا کوئی وقت جو کسی کی مدد کا تھا اس نے اس مدد کو روک دیا، یا کوئی چیز کو روک دیا۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے خیر بولے یا پھر خاموش رہے۔
فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم بات کرتے ہو تو ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے، کرامن کاتبین اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، قرآن پاک سے چمٹ جاؤ اور انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کریں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے دین کے لیے کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیں گے۔ من کان یظن، جو یہ گمان رکھتا ہو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ اسے چاہیے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو اسے تڑپا رہی ہے وہ دیکھے کیا وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی چال کیا مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گلا گھونٹ لے اور دیکھے، رسہ لے کر آسمان پہ چڑھ جائے۔ یہ خوبصورت استعارہ ہے۔ کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ یہ دین ختم ہو جائے تو آسمان تک پہنچ کر بھی تم نہ تو تقدیر کو بدل سکتے ہو نہ وحی کو بدل سکتے ہو، تمہاری کوشش لا حاصل ہے۔ تو کہا کہ تم مایوس کیریکٹر ہو تو اپنا گلا گھونٹ لو، تو خودکشی کر کے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے، تمہاری تدبیر فائدہ نہ دے گی۔ تو رسہ لے کر آسمان پہ چڑھ جاؤ، آسمان سے وحی کو ختم کرو، اللہ کی مدد کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید اور وعدوں پہ یقین رکھو، یہی مضبوط سہارا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، اگر تم حبل اللہ کو چھوڑو گے تو تم دنیا آخرت کو خراب کرو گے، اور حبل اللہ یہ قرآن پاک کی رسی ہے، اس کو تھام کے رکھو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر اے نبی آپ طاقت رکھتے ہیں تو کوئی آسمان تک سیڑھی لے جائیے۔ بہرحال یہ خوبصورت ایڈیمز ہیں، خوبصورت استعارے ہیں۔ کہا جو چاہتا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے تو گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر گلے میں پھندا ڈال کر گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے جو وہ دل میں پاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے دین سے، اللہ کے کلام سے چمٹ جاؤ، ورنہ جس جوہر سے چاہو اپنی جا کر پیاس بجھاؤ، تمہاری اسباب پہ نظر نہ ہو، مسبب الاسباب پہ ہو۔ تو بہت خوبصورت استعارہ ہے کہ تم کچھ کر لو، تم نہ تو تقدیر بدل سکتے ہو نہ وحی اور اللہ کی مدد کو ختم کر سکتے ہو، تمہاری کوئی تدبیر فائدہ نہ دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسے ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ تو مختلف گروہ بن گئے، مختلف طبقات بن گئے، تو کہا کہ سب شروع میں ایک ہی دین کے ماننے والے تھے، کان الناس امۃ واحدہ، پھر بعد میں یہ گروہ بن گئے،
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی شان بتائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، یہ دین حق لے کر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ جو مجوس ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ دو خدا ہیں، ایک اہرمن اور ایک یزداں، ایک ظلمت کا اور دوسرا نور کا خدا ہے۔ تو فرمایا کہ علم تارا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ کیا کہ سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ کہا پہلے اوپر نگاہ دوڑاؤ کہ جتنی اوپر کی مخلوقات ہے اور جو نیچے زمین میں ہے، ساری مخلوقات کمپلسری مسلم ہے۔ کہا کہ تم نے اگر اے انسان کائنات سے ہم آہنگ ہونا ہے تو تمہیں بھی فرما برداری کرنا ہوگی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی اور فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال، سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر من الناس اور بہت سے انسان، سب سجدہ ریز ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ انسان والنٹری مسلم ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ تو آیت سجدہ ہے، ضرور سجدہ کر لیجئے گا۔ کہا ان کا دین ایک ہے، تمہارا دین کیوں مختلف ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ عقلی دلائل سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ چرند پرند، انسان، جنات، چوپائے، سب مسلم ہیں اور تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ تو انسانی رویوں کی خرابیاں بتائی کہ انسانی رویوں کی خرابیاں کیا ہیں؟ مایوسی ہے، کفر ہے، منافقت، شرک، تکبر، حسد، جلن، ہٹ دھرمی، آخرت کی فکر نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ سورج روز عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اس کو طلوع کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا کہ ارجعی، تو واپس چلا جا جہاں سے آیا، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو دیکھیں آخرت بیسڈ تعلیم جو ہے اس کو عام کرنا ہے، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ ہم سب کا مقصد قرآن پاک سے جڑنے کا، دنیا آخرت سنوارنا ہے کہ دنیا آخرت ہم سب کی خوبصورت ہو جائے۔ دیکھیں بچیوں کی رخصتی کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، تو اگلی دنیا کی رخصتی کی ہم سب کی کتنی تیاری ہے۔ یہیں کے غم اور یہیں کی خوشیوں کو خوشیاں مت سمجھتے رہیں کہ لمبا سفر ہے، ہم سب نے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں۔ خطبہ نکاح میں کیسی خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کو سلیکٹ کیا تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ تو یاد رکھیے اس یقین کے ساتھ قرآن پاک پہ عمل کرنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری آخرت بہترین ہو جائے۔ جب تک آخرت کی سوچ نہ ہو، اور یہی سوچ انسان کو عمل پہ لے کر آتی ہے، یہی بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے۔ انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آخرت کی سوچ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب آخرت کی سوچ آئے گی تو ہر چیز میں، کھانے پینے میں، لباس میں، رویوں میں امپیکٹ ہوگا۔ تو انسان کا وجود ہر لمحہ خطرے میں ہے کہ کوئی نہیں پتا کہ کب رب کا بلاوا آ جائے۔
اور خطرہ کہ ہدایت سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے روز اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ علم میں تو اضافہ کر لیتے ہیں لیکن ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ہم ہدایت سے دور ہو جائیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ فالذین کفروا، ان میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ سخت الفاظ ہیں کہ ان کے ڈریسز تیار ہیں تو دل ہلتا ہے۔ یہ سخت الفاظ کہ قطعت لہم ثیاب من نار، یہ ڈسکرپشن کہ آگ کا لباس تیار ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ یُسْحَرُ بِہ مَا فِی بُطُونِہِم وَالْجُلُودُ، ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ تو دیکھیں صحابہ کرام جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو لرز اٹھتے تھے اور ان کے اعمال بدل گئے یہ قرآن پاک پڑھ کر کہ لا ریب فی، ان آیات میں کوئی شک نہیں، اس رب نے بتا دیا، سلیبس آسان کر دیا کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا اگر ایمان اور اعمال صالحہ سے تم دور ہوگے، اندر سب گل جائے گا۔ تو کہا قلع کما کر دینا، کوٹ دینا، کرش کرنا، کہ ہتھوڑے ایسے ہوں گے وہ کوٹنے اور کچلنے کا آلہ، اس سے ان گرزوں سے مارا جائے گا۔ جسمانی اور ذہنی اذیت ہوگی، رسوائی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی۔ اب ہم سب کی اپنی چوائس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا سیلیکٹ کرتے ہیں اس دنیا کی مارکیٹ سے، کیا باغ یا آگ۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا انجام اچھا ہو جائے کہ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، تو ان کو طیب پسند ہے، اچھی باتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی راہ کا انتخاب کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ قدم جما کر رکھتے ہیں اور پھر طیب یعنی جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بھٹکتی روح کو روشنی چاہیے، تو یہ صراط مستقیم ہے قرآن پاک۔ یہ ایسی خوبصورت ٹارچ ہے کہ زندگی کی اس راہ پہ اس کو لے کر چلیں گے، اس کو مشعل راہ بنائیں گے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو ہم اپنی منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ تو الفاظ کے بارے میں بھی کہا کہ آج برے الفاظ بولو گے تو کل یہی الفاظ تمہارے لیے سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، انگاروں کی شکل میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے الفاظ اچھے ہوں یا برے، ان کے ٹریپ میں انسان آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کا پیغام دیا، آپ کی گفتگو انتہائی خوبصورت، عمدہ ہوتی تھی۔ تو ہم سب نے سب سے پہلے اپنی گفتگو کو خوبصورت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت الفاظ اور اعمال کی کرنوں سے انشاءاللہ متاثر ہوں گے، اس کو لے کر چلیں گے تو یہ چین ری ایکشن ہے، آپ کی اس چین میں ہم بھی بن جائیں گے۔ آپ کی یہ خوبصورت روشنی ویوز ہم تک پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں مزید ہمیں بتایا کہ غساق جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ فرمایا کہ ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں۔ تو سبیل ذریعہ ہے، طریقہ ایسا ہو کہ ہمارا اپنا دل بھی بدلے اور لوگوں کے دل بدل دیں۔ دیکھیں انسان بھی کنٹیجیس ہوتے ہیں، جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، اچھے انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے
تو اچھائی کو ایکسیپٹ کریں گے، اچھائی کو لے کر آئیں گے۔ جیسے ہوا میں ڈسٹ پارٹیکلز خاکی ذرات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی گفتگو لہروں کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے، سکین اس کو جذب کرتی ہے۔ الفاظ کی یہ لہریں ہیں، اچھی بات سے سکین خوش ہوتی ہے اور خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، غم کی خبر سن کر رنگ پیلا ہو جاتا ہے، تو اندر کی کیفیات آپ کی کھال پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نور قرآن جب دل میں ہوگا اور یہ الفاظ ہوں گے تو ہماری سکین گلو کرے گی اور بشاشت ہوگی، خوشی ہوگی۔ تو یہ سب سٹور کریں، جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کو صحیح استعمال سے اجر اس کا زیادہ ہوگا اور غلط استعمال سے نقصان ہوگا۔ تو قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں گے۔ ایک کلمہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے، اعمال کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صفایا کر دیتا ہے۔ زبان کا جو ہتھیار ہے یہ مفید بھی ہے اور یہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ حق نہ حق کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے ایسا آپ کا ریفلیکشن تھا، ایسی روشنیاں پھوٹیں کہ اصحابی کالنجوم، قرآن پاک نور ہے اور آپ سراج منیر ہیں۔ تو اصحاب کے بارے میں آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، یہ سب روشنیوں کا مینار بنے۔ یہ پاکیزہ باتوں سے متاثر ہوئے، ان کے نور فطرت تھا تو نور قرآن سے یہ نور قرآن کا ریفلیکٹ ہوا اور ان کے اعمال اور کردار سج گئے۔ یہاں پہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، دو فریقوں کی بات ہوئی تو کہا غزوہ بدر میں دو طرح کے فریق تھے، ایک مسلمانوں کا جیسے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، اور کفار کا عتبہ بن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ۔ تو اب یہ مقابلے میں آئے تو حضرت علی اور حمزہ صحیح سالم رہے اور عبیدہ زخمی ہوئے، بعد میں شہید ہو گئے۔ اس طرح جو کفار تین تھے مقابلے میں آئے تو تینوں مارے گئے۔ کہا یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کیریکٹرز ہمارے سامنے کیے، پھر یہ اللہ نے ہر کیریکٹر جو بھی رب سے دور ہوگا، رب کے بارے میں جھگڑے گا، اللہ کے کلام سے دور ہوگا، تو اس کی بات اللہ نے بتا دی کہ کیسے اس کے لیے آگ کے لباس ہوں گے اور کیسا پانی اس پہ ڈالا جائے گا کہ یہ سارا اس کے سر میں، اس کا دماغ، اس کی سوچ خراب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی سزائیں اللہ نے بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، اللہ محبوبات مقربات بندیاں بنائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ جما کے رکھے، اور اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا کے رکھیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔